2021ویں صدی میں سب سے اہم ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اب آپ نے اس عزاداری کے ذریعے سے امام مہدی کے لیے راستہ بنانا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے اچانک نہیں دیکھا، 40 طوفانی انداز میں پورے دنیا میں اس کا آغاز ہوا ہے۔ صدام ملعون کے فاصل جہنم ہونے کے بعد عراق میں جس طرح 40 کے دنیا کے لوگ امٹ کے آئے، یہ تمام دنیا کی نگاہیں ہیں اس کے اوپر، ہم علماء کی، ہم فقہاء کی، ہم دشمنوں کی، ہم تمام ایجنسیوں کی، دنیا کی، یہ تو خطرناک اور ایک خوفناک حالت میں یہ تبدیل ہو رہا ہے۔ کروڑوں لوگ امام حسین کے عشق میں ہر جگہ سے پیدل کربلا کی طرف آتے ہیں۔ امام زمان کو معلوم ہے میں نے اپنے فوجی اور سپاہیوں کو کس طرح میدان میں نکالنا ہے۔ پہلے تو عراق کے حد تک تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب پورے دنیا میں 40 کے ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ، اور ماشاءاللہ پاکستان میں بھی کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دشمن اپنا منصوبہ بناتا ہے، اللہ اپنا منصوبہ بناتا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں دشمن کے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں کسی نہ کسی طرح دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے جو ذریعہ اور وسیلہ ہے، ان وسیلوں کے انتہا کربلا یا حسین تک پہنچتا ہے۔ امام حسین ہے جو دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ یہ امام حسین ہے جن کے عاشورہ اور 40 سے دشمن خوف زدہ ہے۔ یہ 40 کو پاکستان میں بھی انہوں نے روکنے کی بڑی کوشش کی۔ یہ اب گھروں کی مجلسوں کو بھی لائسنس اور اجازت نامے سے مربوط کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی گھر میں بھی مجلس میں کیا کس کھیت کی مولی ہو، کیا بات کر رہے ہو، ان کو ابھی حسین کی عزاداری کی طاقت کا اندازہ، تم شکر کرو ابھی ہمارے لوگ فقط مجلسوں میں آتے ہیں، شکر کرو فقط ابھی سینہ زنی کرتے ہیں، یہ ہاتھ جو سینوں پہ پڑتا ہے ظالم کے منہ پہ بھی مارنا آتا ہے۔ امام نے فرمایا، امام کو اگر یہی ہاتھ عاشورہ کے دن اگر ہمارے عزادار ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کوئی ان کو روک سکتا ہے؟ اور امام مہدی اسی کے انتظار میں ہے، ایسے عزادار پیدا ہو۔ حضرت عباس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ صاحب بصیرت تھے، جس چیز نے سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ دیندار بھی بہت ہے، عالم بھی بہت ہے، عزادار بھی بہت ہے، نمازی بھی بہت ہے، لیکن بصیرت والے ہمارے درمیان بہت۔ فرمایا ہمارے چاچا عباس نافذ البصیرہ، فرمایا صاحب بصیرت تھے ایک، اور دوسری چیز جو عباس میں سب سے زیادہ ہے وہ وفاداری ہے۔ اس قدر وفادار رہنا یہ ہم ہے۔ حضرت علی تنہا کیوں رہ گئے؟ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو لوگوں میں بصیرت نہیں تھی، اور ایک لوگوں میں وفاداری نہیں تھی۔ کیسے الٹ گئے سب؟ حتی پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ سے جنہوں نے جنگ کی، علی سے جنگ کرنے والوں کا جرم مجھ سے جنگ کرنے والوں کے جرم سے زیادہ سنگین ہے۔ رسول اللہ سے جنہوں نے جنگ کی، کافروں نے جنگ کی، خود مولا علی سے فرمایا کہ جو آپ سے جنگ کرے اس کا جرم مجھ سے جنگ کرنے والوں سے زیادہ سنگین ہے، رسول خدا سے جنگ کرنے والوں سے زیادہ سنگین ہے جنہوں نے علی سے جنگ کی۔ اس کی وجہ پوچھی مولا نے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جنہوں نے علی سے جنگ کی ان کا جرم رسول خدا سے جنگ کرنے والوں سے زیادہ سنگین ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جنہوں نے مجھ سے جنگ کی انہوں نے جاہلیت کے بنیاد پہ جنگ کی۔ وہ اسلام کو نہیں مانتے تھے، وہ توحید کو نہیں مانتے تھے، لیکن یا علی جو آپ سے جنگ کرے گا وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہ ہے رنگ۔ کہا میں نے توحید اور رسالت کو معاشرے میں
لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے جنگ کی، کافروں سے جو اس کے منکر تھے، لیکن جو آپ سے جنگ کرے گا وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے والا ہوگا، محمد رسول اللہ بھی پڑھنے والا ہوگا۔ اسی لیے ان کا جرم مجھ سے جنگ کرنے والوں سے زیادہ سنگین ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ جنہوں نے علی علیہ السلام سے جنگ کی ان کا جرم رسول خدا سے جنگ کرنے والوں سے زیادہ سنگین ہے۔ پیغمبر نے یہاں اشارہ فرمایا دو چیزوں کی طرف اور ان کو بتایا کہ علی سے جنگ کرنا رسول سے جنگ کرنے سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ درود بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے فوت کفار سے جنگ کی تو یہ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کافروں سے بھی جنگ کرو منافقین سے، تو فرمایا یہ آیا علی کے بارے میں نازل کیونکہ علی ہے جس نے کفار سے بھی جنگ کی اور جس نے منافقین سے بھی جنگ کی، تو فرمایا علی سے جنگ کرنے والا اس کا جرم مجھ سے جنگ کرنے والوں سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ وہ جاہلیت کی بیس پہ مجھ سے انہوں نے جنگ کی۔ وہ جاہل تھے، دین کو نہیں جانتے تھے، کلمہ نہیں جانتے تھے، توحید سے آگاہ نہیں تھے، میری رسالت سے آگاہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مجھ سے جنگ کی۔ لیکن جو علی سے جنگ کرے گا وہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا اس جرم کی سنگینی کس وجہ سے ہے، اس قدر سنگین جرم؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ سے اس بیس پہ جنگ کریں گے۔ علی ان سے کس وجہ سے جنگ کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا علی ان سے جنگ کرے گا، ایک تو وہ دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کریں گے۔ کتنی نئی چیزیں دین میں انہوں نے پیدا کی۔ آج آپ شیعہ اور غیر شیعہ کا فرق دیکھیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے، کوئی ہاتھ باندھ کے، کوئی پاؤں کھول کے، کوئی یوں وضو کر رہے، کوئی یوں وضو کر رہے، کہاں سے سارے اختلاف پیدا ہوا ہے؟ فرمایا یہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے۔ طواف نساء کو حرام قرار دیا، متعے کو حرام قرار دیا، جبکہ قرآن اور رسولوں سے جائز قرار دیا۔ عجیب دین میں نماز میں بدعتیں پیدا کی۔ علی نے اس بیس پہ جنگ کی ان کے ساتھ، یہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے۔ آج ہمارے درمیان کی امام زمان کے ظہور سے پہلے روایتوں میں ہے دین کا چہرہ بالکل بگڑ جائے گا۔ جب امام زمان دین کے چہرے کو صاف کریں گے، لوگوں کو اصلی دین کا بتائیں گے، لوگ کہیں گے یہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہے۔ ابھی کیسا آپ دیکھیں کیسے کیسے دین میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جنگ لگاتے ہیں، پتہ نہیں اوپر نیچے عجیب غریب حرکتیں۔ ایک تو وہ جو انہوں نے خیمہ یا وہ لوگ اس کے بانس پہ چڑھ ڈالتے ذکر میں، کون سا اسلام ہے، کون سے طریقہ ہے، کون سے؟ حتی ہم اپنے درمیان بھی دیکھیں، اب بعض لوگ ایک عزاداری کے طریقے کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کے اوپر چلنے کون سی عزاداری ہے؟ لکی رانی سرکس عاشورہ کا دن کیا دکھانا چاہتے ہو؟ آگ کے اوپر چلنے، سارے کی کھڑے ہیں، ایک آگ کے وہ بنایا اس کے اوپر سے دوڑ رہے ہیں، سب کیا کھیل تماشا بنایا ہو؟ ائمہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ آگ پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، ضرورت نہیں ہے آگ کے اوپر جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنے کی۔ تماشا ہے دین، اہل بیت کانٹے بچھا کے اس کے اوپر کرولنگ کر رہی، کون سے دین اور عزاداری کے طریقے لوگ نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض نے کانٹے کو بچھائے ہوئے اس کے اوپر کرولنگ کر
آئی دنیا مذاق نہیں اڑائے گی ہمارا. کل امام زمان آ کے ان چیزوں کو روکے تو یہی لوگ امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح امام نے فرمایا کہ جب وہ دین کے چہرے کو صاف کریں گے لوگ کہیں گے یہ نیا دین لے کے آیا ہے، نہ کہ غیر شیعہ. شیعہ کہیں گے یہ نیا دین لے کے آیا ہے، ہم نے تو نہیں سنا تھا اس طرح، ہم تو یوں کرتے آئے ہیں. نئی نئی بدعتیں. سال محرم کا کہ آپ دیکھیں سب پیلے سوٹ پہن کے عجیب غریب جیسے کوئی شادی کا سامان. غم کے ایام عجیب غریب. آپ اپنی محبت کے اظہار کریں لیکن عجیب غریب طریقوں کو نہ اپنائیں کہ دنیا ہمارا مذاق اڑائے. علی اکبر کی ولادت کے دن جنگلیوں کی طرح جیسے وہ افریقہ کے جنگلیوں میں لوگ وہ پہن کے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے اوپر نیچے اچھل کود رہے. یہ کون سا علی اکبر کے جشن منانے کا طریقہ ہے؟ وہ پتہ نہیں کیا اس شیپور کے تھے وہ بجاتے ہوئے نیم پہ رہنا پاؤں میں گھنگرو پہن کے انہوں آگے پیچھے اچھلتے اور ساتھ بہت بڑے کہ علامہ ساتھ چل رہے ہیں. یہ سب بدعت ہے، یہ دشمنان اہل بیت کا طریقہ ہے. یہ کسی صورت امام زمان کو پسند نہیں ہے. شیعہ مہذب ہے، یاد رکھیں. شیعہ تہذیب والا ہے. شیعہ کو جب کوئی دیکھے مہذب، کسی نے کبھی ہمارے ائموں کو کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا جو خلاف عقل و فطرت و مروت ہو. ائموں کا ہمیشہ لوگوں نے اچھے کپڑے میں دیکھا ہے، اچھے سلوک کے ساتھ دیکھا ہے. ان کی چلنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو میں نفاست دیکھا ہے لوگوں نے. کبھی کسی نے کسی امام کو ایسے حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو عقل و فطرت کے خلاف ہو. لیکن یہاں عجیب غریب طریقے. اس لیے جب امام زمان آئیں گے، امام زمان پہ دجال سے ہٹ کے، یہودیوں سے ہٹ کے، دنیا کے دوسرے کافر اور ترکوں سے ہٹ کے، ان سب سے مقابلہ کے علاوہ امام کے اپنے اندر سے جو دشمن اٹھیں گے وہ امام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک طرف امام بھی علی ولی اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے اور وہ بھی امام کے مقابل میں علی ولی اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے. یہ امام کے لیے زیادہ سخت ہے. امام بھی علی کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے بدعتوں کو لے کر علی کی بات کر رہا ہے. سخت ہے امام کے لیے بہت سخت ہے. اب ان سب ذہنوں کو بنانا، ان سب کو دین کی طرف لانا. پہلے امام مسلمان ہی امام کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. حتی ظہور کے وقت امام زمان کچھ دیر مخفی زندگی کریں گے، لوگ گرفتار کرنے آئیں گے فوجیں امام مدینے میں روایت میں امام کچھ عرصہ مدینے میں روپوشی کی زندگی اختیار کریں گے. کہیں میں گرفتار نہ ہو جاؤں، کہیں دشمن مجھے قتل نہ کر دے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے قبول نہیں کیا ہوگا کہ امام زمان کو. جب امام کا پیغام آئے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ 7 قدم چلا ہم وہاں پہنچیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی امام کی آواز میں پہنچ جائے. امام زمان کو گرفتار کرنے کے لیے شام سے فوجیں جائیں گی، دجال کی طاقت طرف سے فوجیں جائیں گی. امام مکے سے اعلان کر کے مدینے کی طرف آئیں گے. مدینے میں امام روپوشی اختیار کریں گے. 1 لاکھ کی فوج امام کو گرفتار کرنے کے لیے جائے گی. ذرا آپ اپنے ذہن میں حالات کو سوچیں. اس وقت پاکستان کی شیعہ سن عقیدی میں جی مکے سے کسی نے کہا میں مہدی ہوں. اچھا سنیں جی مدینے میں ہے، وہ وہاں شام سے فوجیں گئی. ہم اس طرح پڑھ رہے ہوں گے اخباروں میں، کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں یہ امام مہدی ہے. آواز آئے گی انا المہدی آسمان سے. اب آسمان سے مراد ہر کوئی اپنی زبان میں سنے گا. اب ہم سمجھتے ہیں یہ ٹی وی ہے. ٹی وی میں جب کوئی خبر ہو ہر ملک اپنے آواز میں اس کو پوری دنیا میں پہنچ جاتا. جب امام صبح کہیں گے میں مہدی ہوں اور اللہ کی طرف سے ہوں، تو شام کو سفیانی کہے گا کہ میں مہدی ہوں اور حق پہ ہوں. دونوں آوازیں آئیں گی. کیسے آپ تشخیص دیں گے؟ دونوں کہہ رہے میں مہدی ہوں، بڑا سخت ہو جائے گا. اور وہ بھی ہم جیسے کچے ایمان
جن کو تشخیص ہمارے لیے مشکل ہے. ہم تو حق و باطل کو نہیں تشخیص دے سکتے. ہم تو ہمارے لیے نماز صبح کے لیے اٹھنا مشکل ہے. ہم تو ابھی عبادتوں کی لذت سے دور ہیں. کیسے امام مہدی کی آواز بلند ہوتی ہے؟ اس لیے امام مہدی کا یہ ظہور طویل ہوتا ہے. فرزند زہرا کا انتظار 1100 سال سے، لیکن ہم مسلمان ابھی تیار نہیں. سنی بھی انتظار میں ہے مہدی آئیں گے، شیعہ بھی انتظار میں ہے مہدی آئیں گے. فرزند زہرا روایتوں میں امام صادق فرماتے ہیں وہ اکثر شہروں کے باہر پہاڑوں کے دامن میں امام اپنی زندگی ہمارے درمیان بھی آتے ہیں. آپ کے گھروں میں بھی ہوں، آپ کی مجلسوں میں بھی ہوں. کربلا والوں کے مسائل سنے ہیں. فرمایا 90% جو مسائل ہیں وہ ہم تک پہنچے ہی نہیں. اصلی مسائل کون آگے بیان کرنے آئے؟ فرزند زہرا. کربلا میں حسین اور زینب اور اہل بیت پہ کیا گزری. کوفہ سے شام تک کی جو احوال ہیں بیچ میں وہ بہت کم ہے تاریخ میں، بہت سخت گزرے. اور اہل بیت کے لیے سخت ترین مرحلہ کون سا مرحلہ تھا جو تاریخ میں آیا ہے، اور جس کا ان کو اصل توقع بھی نہ تھا کہ ایسا حادثہ پیش آئے گا. وہ ابو الفضل العباس کا واپس نہ آنا ہے. دو ہستیوں کا نے ودا نہیں کیا خیموں سے. ان کے بیویوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ ہستیاں ہم سے جدا ہوں. دو ہستیوں نے ودا نہیں کی. ایک علی اصغر نے ودا نہیں کی. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے ظالم ہو جائیں گے 6 ماہ بچے کو بھی تیر سے نشانہ کر دیں. اور دوسرا جس نے ودا نہیں کیا وہ ملبنین کا نور نظر علی کی بیٹیاں روایت میں ہیں بہت پرسکون. ہزاروں کا لشکر ہے لیکن علی کی بیٹیوں کے دل میں ایک سکون ہے کیونکہ عباس ابھی زندہ. تمام بچوں کے دلوں کی آس اور امید عباس. اس لیے کربلا میں سب سے سخت ترین مقام بھی جو سب سے سخت ہے وہ عباس کو دیا حسین نے. وہ فوج کا علمدار بنا. کیوں؟ جب تک علم قائم ہے جنگ قائم ہے، اور علم ہر کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا جا سکتا. روایت میں ہے جب اسرا کا قافلہ یزید کے دربار میں آیا تو یزید نے وہاں کہا ان شہداء سے کیا کیا چیزیں تم نے لوٹی ہیں. تو وہاں ایک شخص آیا ان لوٹی ہوئی چیزوں کو لے کر. آیت اللہ جزائری فرماتے ہیں اپنے اس مسائل میں، ایران کے بہت عظیم آیت اللہ کو وہ اپنے اس مسائل میں پڑھتے تھے کہ جب ان لوٹی ہوئی چیزوں کو دکھایا گیا، ایک قمیض اس دشمن نے ہوا میں اٹھا کے یزید کو دکھایا اور کہا یہ حسین کی قمیض ہے. عزاداروں چیزیں دکھائی، آخر میں ایک علم اٹھایا، دیکھا علم ہر طرف سے سوراخ ہے علم کا کپڑا.
لیکن علم کا دستہ جو ہے وہ سالم ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ یزید غور سے اس علم کی طرف دیکھتا رہا، 3 دفعہ اپنی جگہ سے اٹھا، یا للعجب، کہا بہت مجھے تعجب ہے، بہت تعجب ہے۔ کہا کیوں؟ کہا لگتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ علم تھا وہ بہت ہی وفادار تھا، کہ علم سوراخ ہوا ہے لیکن جو دستہ ہے اس پہ کوئی آثار نہیں ہے تیر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم جس کے ہاتھ میں تھا اس نے گرنے نہیں دیا۔ یہ آج ہم تو آج کر رہے ہیں، لیکن ایران عراق میں 8 محرم شب تاسوعا ابو الفضل بن عباس سے منسوب، تمام مریض اس دن انتظار کرتے ہیں کہ عباس آئے اور ہمیں عباس کے ہاتھوں سے شفا۔ سب مریض جن کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، اور کربلا میں بڑے مریضوں کو اسے لا کے وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ایران میں بہت قربانیاں ہوتی ہیں 8 اور 9 کے درمیان رات، کہ وہ رات شب تاسوعا ابو الفضل عباس کے نام سے منسوب ہے، اور تمام مریض اس دن استغاثہ کرتی، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے ابا، میرے بھی کرب کو دور کر دے اللہ کے اذن سے، اے ابا یا قمر بنی ہاشم۔ علی نے عباس کو مانگا ہی اس لیے ہے، کربلا میں میری طرف سے اپنی جان حسین پہ قربان کر۔ اسی لیے جب عباس کی ولادت ہوئی، بار بار عباس کے ہاتھوں کی طرف علی دیکھتے ہیں۔ ام البنین نے عرض کیا، مولا کیا میرے بیٹوں کے ہاتھ میں کوئی نقص ہے؟ آپ بار بار ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ ہاتھ کربلا میں بدن سے جدا ہو جائے۔ عزادارو، عباس وفا کا نام ہے، عباس بصیرت کا نام ہے۔ عباس کو امان نامہ بھی ملا ہے، شمر آیا 9 کو روایت میں ہے، اور آواز دی، یہ میرے بانجو، میں تم لوگوں کے امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ 4 بھائی تھے، کہ ام البنین نے اپنے مرثیے میں کہا شیر جیسے میرے 4 بیٹے تھے، لیکن اب کوئی بھی زندہ نہیں رہا، اس لیے مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہو۔ جب بھی تم ام البنین کہتے ہو مجھے اپنے بیٹوں کی یاد آتی۔ اور عباس نے اپنے وفاداری کو اس طرح ثابت کیا، تینوں بھائی عباس کی آنکھوں کے آگے حسین کے لیے انہوں نے اپنی جان دی۔ ایک 19 سال کا ہے بھائی، ایک 21 سال کا ہے، ایک 25 سال کا ہے۔ پہلے تینوں کو بھیجا اور تینوں نے اپنی جان حسین پہ قربان کی، آخر میں عباس رہ گئے۔ بعض روایت میں عباس آئے، امام حسین سے فرمایا یا عبداللہ مجھے بھی اجازت دے، میں بھی جا کے اپنی جان آپ پر قربان کروں۔ عزاداروں، امام نے فرمایا تو میرے فوج کا علمدار ہے عباس، اگر علم نظر نہ آئے تو مطلب یہ ہے کہ فوج شکست کھا چکی ہے۔ فرمایا عباس نے مولا کس فوج کا علمدار، اب کوئی باقی نہیں رہا۔ عزاداروں، عباس اور حسین کی گفتگو ہو رہی تھی، خیموں سے بچوں کی آواز آ رہی ہے، پیاس نے مار دیا العطش۔ عباس خیموں میں ایک عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ بچے اپنے پیٹ اور سینے کو مشکیزے سے لگا رہے ہیں کہ شاید اس مشکیزے کی ٹھنڈک سے کوئی سکون مل جائے۔ عزاداروں، عباس کو بہت بڑا لقب ملنے والا ہے سقا کا۔ عزاداروں، سکینہ ایک خشک مشکیزہ لے کے آئی، کہا بابا پیاس نے مار دیا ہے، اگر ہو سکے ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے۔ عزاداروں، عباس کو حسین نے حکم دیا، عباس
جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ روایت میں ہے حسین خود عباس کے ساتھ آئے بچوں کے لیے پانی لینے۔ عباس اور حسین آگے کی طرف بڑھتے گئے، لیکن ایک وقت آیا حسین نے دیکھا کہ بیچ میں دشمن کے ایک 4000 کا لشکر آیا۔ عباس نہر القمہ کی طرف بڑھ رہا ہے، حسین کے بیچ میں فوج آ گئی، لیکن حسین علم کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت آیا عباس نہر القمہ میں اترا، زیادہ رو مشکیزہ کو پانی سے بھرا۔ عباس بھی پیاسا ہے، پانی پینا چاہا، لیکن حسین اور سکینہ کی پیاس کو یاد کیا۔ عزاداروں مشکیزے کو عباس نے بھرا۔ زندگی کی آخری تمنا ہے بس یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ یا ابوالفضل العباس، سکینہ منتظر ہے، بچوں کو جمع کر کے کہہ رہی ہے چچا آنے والے پانی لے کر۔ لیکن ایک وقت آیا، حسین نے آواز سنی، عباس آخری سلام پیش کر رہے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزادارو حسین نے کیا دیکھا؟ عباس کے دونوں بازو کٹ چکے، نہر القمہ میں عباس گرا ہوا ہے۔ عزادارو حسین نے ایک جملہ کہا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ علم کو اٹھایا، خیموں کی طرف حرکت کی۔ بچوں نے کہا چچا رے، لیکن جب پہنچے کیا دیکھا؟ علم آیا، علمدار نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا قبر بنی ہاشم، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، بازو کٹانے والے، 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 مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے، مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے، اے علمدار وفا، بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا، بازو کٹانے والے، مجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے، مجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے، کون والی
بہانے والے پھول پانی کے اپنا بہانے والے